معروف مذہبی اسکالر اور مبلغ دین مولانا طارق جمیل کے بھائی ڈاکٹر طاہر کمال کا کہنا ہے کہ میرے بھتیجے قاسم جمیل نے خودکشی نہیں کی، اس سے حادثاتی طور پر گولی چل گئی جس کی بدولت اس کی جان چلی گئی۔ تفصیلات کے مطابق مولانا طارق جمیل کے بھائی نے ایک چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ جس رات یہ افسوسناک واقعہ ہوا اس دن سب گھر والے اکٹھے تھے، میں اور مولانا کی فیملی یہاں پر موجود تھی، لہذا اس دن میری سالگرہ منانے کا فیصلہ ہوا۔ حالانکہ میں اپنی سالگرہ نہیں مناتا، لیکن مولانا طارق جمیل نے کہا کہ ہم آج سالگرہ ضرور منائیں گے۔ ڈاکٹر طاہر کمال نے مزید کہا کہ سالگرہ منانے کے بعد مولانا طارق جمیل اپنی فیملی کے ساتھ فیصل آباد، جبکہ میں اپنی فیملی کے ساتھ لاہور کے لیے نکل گیا۔ قاسم جمیل چونکہ بزنس سے وابستہ ہے تو وہ اپنی حویلی میں رہا تاکہ تمام تر معاملات انجام دے سکے۔ مولانا طارق کے بھائی کا مزید کہنا تھا کہ قاسم جمیل اپنے کزن کے ساتھ ورزش کرنے کے لیے جم میں موجود تھا کہ اس دوران ایک پسٹل اس نے پکڑی جس کی غالباً اس نے صفائی کرنی تھی۔ پسٹل پکڑنے پر اس نے اس بات کو کنفرم کرنے کے لیے کہ آیا پسٹل میں کوئی گولی تو نہیں ہے، لیکن اس بدقسمت کو کیا معلوم تھا کہ اس پسٹل میں ایک گولی تھی جو اس کی جان لینے کو تیار تھی۔ ڈاکٹر طاہر کے مطابق قاسم جمیل نے پسٹل کا منہ اپنی طرف کر کے جیسے ہی ٹریگر دبایا تو گولی چل گئی جو سیدھا قاسم کے سینے میں اتر گئی، جس کے باعث قاسم کی موقع پر موت ہو گئی۔ ڈاکٹر طاہر کے مطابق جب انہیں اس افسوسناک واقعے کی اطلاع ملی اس وقت وہ لاہور راویہ ٹول پلازے پر پہنچ گئے تھے۔ خیال رہے کہ گزشتہ دنوں معروف عالم دین مولانا طارق جمیل کا صاحبزادہ مولانا قاسم جمیل گولی لگنے سے جاں بحق ہو گیا تھا۔ ڈی ایس پی میاں چنو سلیم مارتھ کے مطابق مولانا قاسم جمیل نے اپنے سینے پر گولی ماری۔ مولانا قاسم جمیل کو تشویشناک حالت میں تلمبہ رورل ہیلتھ سینٹر پہنچایا گیا، تاہم وہ جانور نہ ہو سکے اور دم توڑ گئے۔ ڈی ایس پی میاں چنو کے مطابق مولانا قاسم جمیل کی خودکشی کی وجہ سامنے نہیں آ سکی تھی۔ بیٹے کی وفات پر معروف مذہبی اسکالر مولانا طارق جمیل کی جانب سے ٹویٹ کی گئی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، آج تلمبہ میں میرے بیٹے قاسم جمیل کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس حادثاتی موت نے ماحول کو سوگوار بنا دیا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس غم کے موقع پر ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ میرے فرزند کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔